IMF کا بنایا ہوا بجٹ مفتاح اسماعیل صاحب کے ہاتھوں اب پاکستان کے سامنے عیاں ہو چکا ہے۔ یہ بجٹ ہمیں اس لیے بنانا پڑا کیونکہ ہمیں انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ سے تقریباً $1 بلین کی ضرورت ہے۔ اگر یہ $1 بلین ہمیں نہیں ملتے تو ہم اپنی بین الاقوامی تجارت قائم نہیں رکھ سکیں گے، اور اس میں خاص طور پہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم تیل نہیں خرید سکیں گے۔ اگر تیل نہیں خریدیں گے تو اس سے ہم بجلی نہیں بنا سکیں گے، اور اگر بجلی نہیں بنائیں گے تو پھر اس کا مطلب ہے پورے کا پورا پاکستان بند ہو جائے گا۔ آئیے ذرا اس بجٹ کو دیکھتے ہیں۔ بجٹ کو دیکھنے کا بھی ایک نیا طریقہ آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جو سارے بز ورڈز آپ نے ابھی تک سنے ہیں، پلیز ان بز ورڈز کو اگنور کر دیں۔ مثال کے طور پہ بجٹنگ فار ہارڈ ٹائمز، یا آرڈرلی ری بیلنسنگ بز ورڈ ہے، یا لیئنگ دا گراؤنڈ فار اے ٹف بجٹ وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب الفاظ جو ہے نا معاملے کو کنفیوز کرتے ہیں اور اصل میں بتاتے نہیں کہ بجٹ کو کس طرح سے دیکھنا چاہیے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ بجٹ کے اندر بہت ساری ایسی مزیدار قسم کی چیزیں ہوتی ہیں جس میں آپ بڑے خوش ہو جاتے ہیں اور آپ سوچتے ہیں وہ یار یہ تو بڑا زبردست ہو گیا، بڑا اچھا بجٹ بنایا ہے۔ مثال طور پہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی سولر پینلز کے لیے ہم سستے اور آسان لونز لوگوں کو دیں گے، یا وہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ پینشنرز کے لیے جو ٹیکس ہے وہ 10% سے 5% ہو جائے گا، یا انہوں نے یہ کہا کہ 1600 سی سی گاڑیوں پہ ٹیکس بڑھا دیا جائے گا۔ ویسے تو پہلے کہہ رہے تھے کہ ہم بڑی گاڑیاں ہی بند کر دیں گے، ان کی امپورٹیشن بند کر دیں گے، مگر اب کم سے کم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس پہ ٹیکس بڑھا دیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا 1 لاکھ روپے سے کم آمدنی والے لوگ جو ہیں وہ کوئی ڈائریکٹ انکم ٹیکس نہیں دیں گے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہر بندہ انڈائریکٹ ٹیکس تو دیتا ہی ہے، جب کوئی شے آپ خریدتے ہیں تو اس پہ ٹیکس دیتے ہیں۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ جس بندے کی انکم 40,000 روپے سے کم ہوگی اس کو 2,000 روپے پر مہینہ ہم سبسڈی بھی دیں گے، اس کو تھوڑے سے پیسے دیں گے تاکہ وہ اس کا برا حال نہ ہو جائے۔ اب یہ سب باتیں سن کے تو آپ خوش ہوں گے، یہ تو ساری اچھی چیزیں لگتی ہیں، مگر یہ صرف ساؤنڈ بائٹس ہیں۔ اصل میں بجٹ کو دیکھنے کا جو ایک منفرد طریقہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بجٹ کو بھی آپ طبقاتی نقطہ نظر سے دیکھیں۔ طبقے کا مطلب ہے کہ جو مختلف پرتیں ہیں سوسائٹی میں، اکنامک کلاسز ہیں، ان کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں۔ تو یہ کون سی کلاسز ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہے بین الاقوامی سرمایہ ہے، اور وہ ایک بہت بڑا طبقہ ہے، بہت طاقتور طبقہ ہے دنیا کے اندر جو بین الاقوامی سرمایہ داری نظام کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور ان کی خواہش ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے مطلب کا بجٹ بنے۔ اسی بین الاقوامی سرمایہ کی ایک کڑی یہاں پر پاکستان کے اندر انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز بھی ہیں، ان پر بھی میں بات کروں گا۔ دوسرا اس کے ساتھ پاکستان کے اندر سول اور ملٹری بیوروکریسی ہے، بہت طاقتور طبقہ ہے، اقتدار میں بھی رہا ہے، کبھی سول بیوروکریسی اقتدار میں رہی ہے تو کبھی ملٹری بیوروکریسی اقتدار میں رہی ہے، کبھی دونوں مل کے اقتدار سنبھالتے ہیں، مگر بہرحال انٹینسلی پاورفل طبقہ ہے۔ انفیکٹ میں تو یہ کہوں گا کہ سول ملٹری بیوروکریسی نے ہی پاکستان کے اندر کیپٹلسٹ کلاس پیدا کی۔ تو یہ اگلا طبقہ ہو گیا پاکستان کے انڈسٹریلسٹ، پاکستان کے کیپٹلسٹ سرمایہ دار، اور ان کے ساتھ پاکستان کے مختلف جاگیردار، لینڈ لارڈز بڑے بڑے۔ اور آخر میں جو 2 طبقے رہ گئے وہ ایک ہیں صنعتی مزدور، یا مزدور کہہ لیں آپ اس کو، اور دوسری طرف کسان۔ آپ کہیں گے جی میں تو ان کے طبقوں میں نہیں، میں تو پروفیشنل کلاس میں ہوں، مگر پروفیشنل کلاس بھی در حقیقت طبقاتی اعتبار سے مزدور طبقے کا ہی حصہ ہے، کیونکہ محنت کش لوگ جو ہیں ان کو بحیثیت مجموعی لیبرنگ کلاس کہا جاتا ہے۔ اگرچہ لیبر آپ اپنے دماغ سے کرتے ہوں گے یا ہاتھ سے کرتے ہوں گے، آپ بہرحال پھر بھی امپلائی ہیں۔ تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ذرا بجٹ کو دیکھتے ہیں۔ کون سے طبقات میں نے آپ کو بتائے تھے؟ سب سے پہلے بین الاقوامی سرمایہ، پھر اس کے بعد سول ملٹری بیوروکریسی، پاکستان کے انڈسٹریلسٹ اور لینڈ لارڈز، اور مزدور اور کسان۔ آئیے بجٹ کو ذرا دیکھتے ہیں کہ بجٹ کے کون سا حصہ کس مقصد کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ اعداد و شمار تو آپ کو کوئی بھی اچھا جرنلسٹ دے سکتا ہے، کوئی بھی اخبار میں آپ پڑھ سکتے ہیں، مگر اس کی انٹرپریٹیشن جو ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے یہ کہ 56.4% حصہ ہمارے بجٹ کا ڈیٹ ری پیمنٹ میں جائے گا، اور ڈومیسٹک ڈیٹ تقریباً 65% ہے، انٹرنیشنل ڈیٹ 35% ہے، مگر جو انٹرنیشنل ڈیٹ ہے وہ زیادہ ضروری اس لیے ہے کیونکہ ڈومیسٹک ڈیٹ کو پھر بھی آپ رول اوور کر سکتے ہیں، انٹرنیشنل ڈیٹ اوبلیگیشنز کو اگر پورا نہیں کرتے تو آپ کے پاس ڈالر نہیں آتے، اگر آپ کے پاس ڈالر نہیں آتے تو آپ کی اکانومی کیونکہ اتنی ڈیپینڈنٹ ہے آئل امپورٹ اور مختلف چیزوں کی امپورٹس پہ، تو اس کا پٹھا بیٹھ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگرچہ انٹرنیشنل ڈیٹ ہماری اتنی زیادہ نہیں ہے، اب بڑھ گئی ہے کیونکہ ڈالر کی قیمت اٹھی ہے، تو ظاہری بات ہے ہماری انٹرنیشنل ڈیٹ اوبلیگیشنز بھی بڑھ گئی ہیں، مگر بہرحال انٹرنیشنل ڈیٹ اوبلیگیشنز جتنی بھی ہیں ان کا اثر اتنا بڑا ہے کہ ہمیں اپنا پورا بجٹ ان کے حساب سے بنانا پڑتا ہے۔ اگر ہم ان کے حساب سے نہ بنائیں تو وہ آگے ہمیں جو انہانسڈ فنڈ فیسلٹی ہے وہ ہمیں نہیں دیتے، اور اگر وہ ہمیں نہیں ملتی تو پھر ہماری اکانومی جو ہے وہ ٹیل اسپن میں چلی جاتی ہے۔ اب انہی کے کہنے پہ جو اہم باتیں اس پہ غور کریں جو مزدوروں اور کسانوں کو امپیکٹ کریں گی، اور نہ صرف مزدور کسان، مینول ورکرز کی میں صرف بات نہیں کر رہا، اگر آپ دفتر میں کام کرتے ہیں وغیرہ، آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں، پورے پاکستان کے عوام کو اس کا بڑا زبردست امپیکٹ ہونے لگا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے پیٹرول کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، پیٹرول ڈیزل وغیرہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔
پیٹرول کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ پیٹرول ابھی مزید 25 سے لے کے 30 روپے اس کی قیمت میں اضافہ ہوگا، یعنی کہ پیٹرول کی قیمت فی لیٹر 280 سے 300 روپے تک ہو سکتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس چھوٹے سے دورانیے میں ہی پیٹرول کی قیمتوں کے اندر کم سے کم 90 روپے اضافہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ انٹروڈیوس کرا رہی ہے۔ اگلے 5-6 مہینوں میں اس کا جو اثر ہونا ہے سوسائٹی پہ وہ آپ دیکھیں گے کتنا شدید ہوگا، کیونکہ ہر چیز میں ڈیزل، پیٹرول، ٹرانسپورٹیشن کی قیمت بڑھے گی تو ہر چیز کی قیمت بڑھے گی۔ انفلیشن کو، رائزنگ کاسٹ آف لیونگ کو، مہنگائی کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہوگا۔ اس کے ساتھ بجلی بھی آپ جانتے ہیں کہ ہر گھر میں استعمال ہوتی ہے، ہر فیکٹری کے اندر استعمال ہوتی ہے، کوئی بھی ماڈرن اکانومی بجلی کے بغیر کام نہیں کر سکتی، تو بجلی کی قیمتوں میں 20% اضافہ ہونے جا رہا ہے۔ جس طرح پیٹرول کی قیمتوں کے اندر انہوں نے پیٹرول لیوی جو ایک ٹیکس ہے خاص وہ واپس انسٹیٹیوٹ کرائیں گے، اس سے پیٹرول کی قیمت مہنگی ہوگی، اسی طرح بجلی کی قیمتوں کے اندر بھی 20% اضافہ ہونے جا رہا ہے۔ اب مفتاح صاحب یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم تو 1 ٹریلین روپیز دیتے ہیں سبسڈیز میں پاور کو، گورنمنٹ جو ہے اس کی $500 بلین کی سرکولر ڈیٹ چلتی رہتی ہے، اور وہ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ حالانکہ بڑی ایفیشینٹ بجلی پروڈیوس کرتا ہے مگر بجلی پھر بھی بڑی مہنگی ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کا جواب یہ ہے پور ایڈمنسٹریشن، پچھلی حکومت کو ایڈمنسٹریشن نہیں آتی تھی اس لیے بجلی کا سارا مسئلہ ہے۔ یہ بالکل غلط ایکسپلینیشن ہے، بجلی کا مسئلہ یہ نہیں ہے۔ بجلی کا مسئلہ یہ ہے کہ 65% پاکستان کی بجلی اب فاسل فیول سے پروڈیوس ہوتی ہے، آئل وغیرہ سے پروڈیوس ہوتی ہے، یعنی ہائیڈرو پاور سے نہیں پروڈیوس ہوتی، وہ صرف 35% ہے جو پانی سے بجلی پروڈیوس ہوتی ہے یا ڈیم سے بجلی پروڈیوس ہوتی ہے۔ 65% بجلی جو ہے وہ بڑے بڑے ان فاسل فیولز کے پلانٹ سے پروڈیوس ہوتی ہے جہاں ڈیزل وغیرہ اور چیزیں استعمال ہوتی ہیں بجلی کو پروڈیوس کرنے کے لیے۔ اب امیجن کریں ہمارے پاس پیٹرول خریدنے اور ڈیزل خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، آئل خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، مگر 65% بجلی ہماری وہاں سے پروڈیوس ہو رہی ہے ان پروڈکٹس کے ساتھ۔ اور اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ بجلی اکثر و بیشتر انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز بناتے ہیں۔ اب یہ جو آئی پی پیز ہیں یہ ہمیں مثال دی گئی تھی 1994 کے اندر، یہ نئی پالیسی انٹروڈیوس کی گئی اور بین الاقوامی سرمایہ کو بلایا گیا کہ آپ آئی پی پیز وغیرہ بنائیں، یہاں پہ پاور پروڈیوس کریں، اور ہمیں بتایا گیا وہ دیکھیں جی یہ فری مارکیٹ کا کمال ہے، کتنی پاور ہمارے پاس آ جائے گی۔ دن رات لوگ کیپٹلزم کی تعریف کرتے پھرتے ہیں، یہ آپ کو جیتی جاگتی مثال ملتی ہے کہ فری مارکیٹ کس طرح سے ایک سوسائٹی کو، ایک ڈیولپنگ کنٹری کو تباہ و برباد کر سکتی ہے۔ جب تک واپڈا سول پرووائڈر تھا اور ہائیڈرو الیکٹرک بجلی مینلی پروڈیوس ہوتی تھی پاکستان کے اندر جب میں بڑا ہو رہا تھا، تو اس وقت بجلی کی قیمتیں انتہائی کم ہوا کرتی تھیں۔ جیسے ہی آپ نے یہ کہا نہیں اب بجلی حکومت نہیں پروڈیوس کرے گی، اب انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز اس کو پروڈیوس کریں گے، یعنی سرمایہ دار اس کو پروڈیوس کریں گے منافع کے لیے، وہ سرمایہ دار جو جن کو آپ نے دعوت دی کہ آئیں اور پاکستان کے اندر بجلی بنائیں، انہوں نے آپ کو یہ کہا کہ جی ہم بجلی ضرور بنائیں گے مگر ہماری کچھ بنیادی شرائط ہیں۔ ایک ہماری شرط یہ ہے کہ بجلی کا کے جو دام ہیں، انپوٹس ہیں اور آؤٹ پٹس ہیں، وہ فکسڈ ہوں گے، اور دوسری بات یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ ہم سے ایک مقررہ ریٹ پہ بجلی خریدے گی، ہم بجلی پروڈیوس کریں یا نہ پروڈیوس کریں، جب بجلی کا پاور پلانٹ تیار ہوگا تو آپ کو اتنے پیسے دینے پڑیں گے۔ امیجن کریں کہ کیسے کانٹریکٹس انہوں نے بنائے کہ گارنٹیڈ پروفٹس آئی پی پیز کو حکومت پاکستان نے کہا کہ منافع آپ کا پکا ہوگا۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، یا حکومت کو جب ان کو پرووائڈ کرنی پڑتی، آئل پرووائڈ کرنا پڑتا ہے، ان کو کریڈٹ پرووائڈ کرنا پڑتا ہے بجلی کے لیے، تو اس کی وجہ سے سرکولر ڈیٹ شروع ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے پوری اکانومی کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے۔ یہ ایک کلاسک ایگزامپل ہے کہ کس طرح کیپٹلسٹ سوسائٹی اور مارکیٹ اکانومی نے یہاں پہ پاور کی کا پورا جو نظام تھا اس کو تباہ و برباد کیا۔ اس سے بہت بہتر ہوتا اگر ہم کبھی بھی آئی پی پیز کی پالیسی نہ بناتے اور اس کی جگہ حکومت پاکستان چاہے ورلڈ بینک سے فنڈ لیتی یا کہیں اور سے فنڈ لیتی، مگر پیسے وغیرہ لے کے تو ڈیمز وغیرہ بناتی اور ہائیڈرو پاور کو ڈیولپ کرتی اور ونڈ پاور وغیرہ کو ڈیولپ کرتی، مگر پاور کو جب سے ہم نے پرائیویٹائز کیا ہے، جب سے آئی پی پیز نے پاور کو ٹیک اوور کیا ہے، اس وقت سے لے کے آج تک پاکستان مسلسل ایک کرائسس میں پھنسا ہوا ہے۔ ڈیولپمنٹ پاور کو ڈیولپ کرنے کے لیے کیا چاہیے آپ کو؟ ظاہری بات ہے آپ کو ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرز چاہیے، تو اس وقت نئے بجٹ کے اندر ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرز کے اندر 11% کٹوتی ہو چکی ہے۔ ہیلتھ کیئر کی بات کریں تو 31%، 31% کٹوتی ہو چکی ہے۔ ایجوکیشن کی بات کریں تو 1.5% کٹوتی ہو چکی ہے۔ ہاؤسنگ کی بات کریں تو 77% کٹوتی ہو چکی ہے۔ مگر گھبرائیں مت، فکر نہ کریں، ڈیفینس کے اندر 6% اضافہ ہو چکا ہے، اور یہ 6% اضافہ جو ہے اس کے بارے میں یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ ایکچوئل اضافہ 6% سے زیادہ ہوگا۔
کیونکہ اس 6% اضافے میں جو بھی ملٹری ہارڈ ویئر ہم امپورٹ کرتے ہیں وہ شامل نہیں ہے, جو نیوکلیر پروگرام پہ ہم اخراجات کرتے ہیں وہ شامل نہیں ہیں, جو پینشنز فوجیوں کو ملتی ہیں وہ بھی شامل نہیں. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ تو بجٹ ہے نا, بجٹ کا مطلب یہ نہیں کہ یہ اخراجات ہو گئے, بجٹ کا مطلب ہے کہ یہ اخراجات ہوں گے. مگر اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جب بھی ہم یہ بجٹ بناتے ہیں, کوئی بھی بجٹ بناتے ہیں, تو ملٹری اس کو اوور سپینڈ کر دیتی. مثال طور پہ پچھلے سال ملٹری کا جو بجٹ تھا اس پہ سے انہوں نے 110 بلین اوور سپینڈ کیا, یعنی 8% زیادہ سپینڈ کیا, جو بجٹ سے بھی زیادہ سپینڈ کیا. اور ظاہری بات ہے منی بجٹ وغیرہ انٹروڈیوس کر کے پھر یہ ہمیں اخراجات پورے کرنے پڑے اور ہم نے کیے. سب سے بڑا جو انکریز ملٹری کے اندر ہوا ہے وہ سیلریز اور الاؤنسز پہ ہوا ہے, یعنی ملٹری کی تنخواہوں کے اندر 17.8% اضافہ ہوا ہے. اس کے بعد آپریٹنگ ایکسپنسز میں تقریباً 13% اضافہ ہوا ہے. آپریٹنگ ایکسپنسز میں کیا چیزیں شامل ہیں؟ ٹرانسپورٹ, ریشن, ٹریننگ, ٹریٹمنٹ وغیرہ یہ چیزیں شامل ہیں. اسی طرح بیوروکریسی کی بھی سیلریز کے اندر 15% اضافہ ہوا ہے. اخبارات کے اندر یہ لکھا ہے کہ جی یہ تو گورنمنٹ ورکرز کا نام لکھا ہوا ہے, بٹ ایکچولی تو آپ جانتے ہیں نا کہ یہ ہائی لیول ورکرز کے اندر جو ہے بیوروکریسی کی تنخواہوں میں بیسکلی 15% اضافہ ہوا. یعنی کہ ملٹری اور بیوروکریسی, وہ طبقات میں نے کی بات کی تھی نا, ان کی سیلریز میں اتنا اضافہ ہوا ہے کہ اگر 15% انفلیشن بھی ہوتی ہے, 16% بھی ہوتی ہے, 17% انفلیشن مہنگائی بھی ہوتی ہے, تو بہرحال ان کی سیلریز میں کمی نہیں آئے گی, وہ اگلی انفلیشن سے مکمل طور پہ محفوظ ہیں. پھر حکومت کا یہ کہنا ہے کہ تقریباً 700 بلین روپیز کی وہ سبسڈیز دے رہے ہیں. اوئے ہوئے آپ سوچ رہے ہوں گے یار 699 بلین کی سبسڈیز ہیں, آپ سوچ رہے ہوں گے یار اتنی زیادہ سبسڈیز ہم کیسے افورڈ کر سکتے ہیں اور یہ کہاں جا رہی ہیں. میں آپ کو اطلاع کر دینا چاہتا ہوں کہ فکر نہ کریں کہ آپ کو نہیں مل رہی. اس میں سے 92% یعنی 92% جو سبسڈیز ہیں وہ فیول اور الیکٹریسٹی کو دی جا رہی ہے. کیوں فیول اور الیکٹریسٹی کو دی جا رہی ہے؟ بیکاز میں نے آپ کو جیسے بتایا آئی پی پیز کی وجہ سے. آئی پی پیز کے ساتھ جو حکومت کے کانٹریکٹس ہیں وہ اس قسم کے ہیں کہ حکومت ان سے نکل بھی نہیں سکتی, مہنگے دام پہ بجلی خریدنے پر مجبور ہے, جس کی وجہ سے حکومت کا ستیہ ناس ہو گیا ہے. جو پبلک فائنینسز کا ستیہ ناس کرنے میں آئی پی پیز کا کلیدی کردار ہے, جو کہ ہم سمجھتے تھے جی کیپٹلزم آ جائے گا اور فری مارکیٹ آئے گی, بڑی بہتری ہوگی, تباہی. اس کے بعد اگلی سبسڈی انہوں نے دی ہے 85 بلین روپے کی سبسڈی ہے ٹیکسٹائل اور فارماسیوٹیکل انڈسٹریلسٹ کو, ایکسپورٹرز وغیرہ کو. تو میں نے آپ کو بتایا نا طبقاتی پوائنٹ آف ویو سے آپ نے چیزوں کو دیکھنا ہے, تو اب آپ کو نظر آیا کہ ایکسپورٹرز وغیرہ جو ہیں, بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ جو ہیں ٹیکسٹائل کے اور فارماسیوٹیکلس کے, ان کو بھی ایک بہت بڑے لیول پہ سبسڈی مل رہی. اور آپ کے بارے میں کیا ہوگا, مزدوروں اور کسانوں کے بارے میں؟ تو پاسکو یعنی پاکستان ایگریکلچرل اسٹوریج اینڈ سروسز کارپوریشن, جو کہ گندم وغیرہ خریدتی ہے اور اس کو لو ریٹ پہ رکھنے کی کوشش کرتی ہے, اس کو صرف $7 بلین روپے مل رہے ہیں, اور یوٹیلیٹی سٹورز کو 17 بلین روپے مل رہے ہیں, جہاں سے غریب لوگ جا کے آٹا وغیرہ خریدتے ہیں. تو اس سے آپ کو اچھی طرح اندازہ ہو گیا کہ بڑی بڑی سبسڈیز جو ہیں وہ کن کو مل رہی ہیں, زیادہ تر پیسے کس کو مل رہے ہیں, کس کی تنخواہ میں اضافہ ہو رہا ہے, کن طبقات کی تنخواہ میں اضافہ ہو رہا ہے, اور کن طبقات کا ستیہ ناس ہو رہا ہے. ٹیکسز کی بات کرتے ہیں. اب یہ سارے جو اخراجات ہیں کہاں سے پورے ہوتے ہیں اور کس طرح پورے ہوں گے؟ سب سے اہم بات جو سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ جہاں تک ڈائریکٹ ٹیکسز کا تعلق ہے, انڈسٹریلسٹ اور خاص طور پہ ایگریکلچرسٹ, فیوڈل لارڈز وغیرہ جو ہیں, لینڈ لارڈز وغیرہ جو ہیں, اس میں کوئی سگنیفیکنٹ اضافہ نہیں ہوا. بلکہ خبر یہ ہے جو ڈان اخبار میں بھی یہ ہے کہ جی کوٹ انپاپولر ٹیکس میجرز اوائڈڈ فار فیئر آف بیک لیش. کس کے ساتھ یہ انپاپولر ہیں ٹیکس میجرز؟ جو ٹیکس ہو رہے ہیں غریب لوگوں کے ساتھ انپاپولر نہیں ہے, وہ تو ٹیکس نہیں ہو رہے, وہ تو آلریڈی انڈائریکٹ ٹیکسز ادا کر رہے ہیں, اور مہنگائی بھی ایک قسم کا ٹیکس ہی ان کے لیے بن گیا ہے. تو یہ انپاپولر کس کے ساتھ ہیں؟ انڈسٹریلسٹ کے ساتھ انپاپولر ہیں, جاگیرداروں اور بڑے بڑے وڈیروں اور لینڈ لارڈس کے ساتھ انپاپولر ہیں. تو ان کے اوپر کوئی خاص نیا ٹیکس نہیں لگایا ماں سوائے کچھ ٹیکسز کے. بینکنگ کو انہوں نے 42% ٹیکس لگایا, اور ایڈوانس ود ہولڈنگ ٹیکس فار ریمیٹنسز بھی انہوں نے لگایا, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جس کی انکم 30 ملین روپے سے اوپر ہوگی اس پہ 2% ایڈیشنل ٹیکس لگے گا. مگر یہ کافی معمولی ٹیکسز ہیں, کوئی بھاری ٹیکس نہیں ہے جو کہ وہ آرام سے ادا کر سکتے ہیں. ابھی بھی جو حکومت کا خسارہ ہے وہ پورا کرنے کا جو مین طریقہ ہے, سیڈ ٹو سے, وہ پاکستان کے حکمران طبقے سے نہیں لیا جا رہا, کہیں کسٹم ڈیوٹی سے لیا جا رہا ہے, کہیں انڈائریکٹ ٹیکسز سے لیا جا رہا ہے, اینڈ سو آن. سب سے اہم بات, اب میں کنکلوژن کی طرف جاتا ہوں, یہ سارے کا سارا بجٹ جو ہے تبھی پورا ہو سکتا ہے, یہ جو انہوں نے ٹیکس ریونیو کلیکٹ کرنی ہے اور جو اخراجات پورے کرنے ہیں جو کہ 9 ٹریلین روپیز ہیں, یہ تبھی بیلنس ہو سکتا ہے کہ اگر پاکستان کی اکانومی 5% سے گرو کرے
اور اس میں مہنگائی 11.5% رہے. اگر یہ فگرز آگے پیچھے ہو جائیں, یعنی اکانومی 5% کے بجائے 4% سے گرو کر جائے, 3% سے صرف گرو کرے, تو یہ سارا بجٹ جو ہے خراب ہو جائے گا. اگر انفلیشن جو ہے 20% 25% پہ چلی جائے تو سب کا سب ستیہ ناش ہو جانا ہے, سارے بجٹ کا جو ہے نا بیڑا غرق ہو جانا ہے. اب دیکھیں, بات جو بنیادی جو میں نے شروع میں کہی تھی وہ یہ آپ کو بتائی تھی کہ پیٹرول لیوی ری انٹروڈیوس ہو گئی ہے اور ہونے جا رہی ہے, جس کے نتیجے میں 25 سے 30 روپے مزید پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا اور بجلی کی قیمتوں میں 20% اضافہ ہوگا. اس سے اوور آل پاکستان کے اندر مہنگائی کیا آپ سمجھتے ہیں 11.5% تک رکے گی؟ میرے اندازے میں تو یہ اس سے کافی آگے جائے گی, کم سے کم 15% تک مہنگائی جائے گی. یہی وجہ ہے کہ 15%, 17% بینک بیوروکریسی نے اپنی تنخواہوں میں اضافہ کر لیا ہے, اور جو فوج تنخواہیں وغیرہ دیتی ہے انہوں نے بھی 17% وغیرہ اضافہ کر لیا ہے. ایسٹیمیٹ ان کے ذہن میں یہی ہوگا کہ کم سے کم 15 to 18% انفلیشن شاید ہو. میرے بھی ایسٹیمیٹ میں یہی ہے کہ اتنی انفلیشن ممکن ہے کہ ہو جائے, جس کے نتیجے میں یہ سارے کا سارا بجٹ جو ہے آؤٹ آف ویک ہوگا. اور اتنی تیز انفلیشن کے نتیجے میں آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں, ایک اور معاملہ جو بنے گا, اتنی انسٹیبلٹی کے اندر انویسٹمنٹ جو کہ اکانومی کو چلاتی ہے اور 5% پہ گرو کرنے پر مجبور کرے گی لیٹ سے, یا 5% کو یا اکانومی کو اسٹیمولیٹ کرے کہ وہ 5% پہ گرو کرے, تو اتنی اکنامک انسٹیبلٹی میں جو اتنی تیز مہنگائی ہو رہی ہو, 15 to 18% انفلیشن ہو رہی ہو, کیا واقعی پاکستان کی اکانومی 5% پہ گرو کر سکے گی؟ نامنل گروتھ کی بات نہیں کر رہا, ریئل گروتھ کی بات کر رہا ہوں. اٹ سیمز ان لائکلی. تو اس وقت یہی نظر آ رہا ہے کہ آئی ایم ایف نے جن شرائط پر ہمیں جو فریم ورک دیا ہے جس کے اندر رہ کر ہمیں بجٹ بنانا ہے, اس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر بہت مشکل کٹھن وقت آنے لگا ہے, جہاں پہ بہت شدید مہنگائی ہونے لگی ہے, اور کچھ طبقوں نے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا ہے. باقی عوام الناس, چاہے آپ پروفیشنل کلاسز میں ہوں یا آپ فیکٹری کے اندر کام کریں یا کھیتوں کے اندر کام کریں, ان کی زندگی کے اندر بہت بڑے بڑے مسائل پیدا ہونے والے ہیں. اور یہ سب کے سب مسائل اس نظام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو میں آپ کو بار بار بتاتا ہوں کہ سرمایہ داری نظام کا یہ اتنا بڑا کرائسس ہے. آپ کو بہت سارے لوگ کہیں گے نہیں جی کیپٹلزم کا کرائسس نہیں, تو ہم نے خود مس مینیج کیا ہے, پی ٹی آئی نے مس مینیج کیا ہے, کسی اور نے مس مینیج کیا وغیرہ وغیرہ. بٹ فرینکلی فیکٹ دا میٹر از کہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز ایک ڈیٹ ٹریپ اور ایک ڈپینڈنسی ٹریپ میں پھنسی ہوئی ہیں, جس سے وہ باہر نہیں آتی. ہر 2-3 سال 4-5 سال بعد وہ مجبور ہوتی ہیں کہ آئی ایم ایف سے وہ لون لیں, اور آئی ایم ایف ہمیشہ آپ کو انہی شرائط پر لون دیتا ہے جو میں نے آپ کے سامنے شیئر کی ہیں. اور اس کا نتیجہ جو یہ ہوتا ہے کہ عوام کی جتنی سیونگز ہوتی ہیں, 40 سال کام کر کے لوگ پیسے جمع کرتے ہیں, وہ سب کی سب اڑ جاتی ہیں. تو یہ ہے سچویشن, کیپٹلزم کا بڑا شدید کرائسس اگلے سال ہمارے سامنے آنے لگا. ایک آخری بات کہوں گا, ورلڈ بینک کی اپنی رپورٹ کے مطابق عالمی طور پر پوری دنیا کے اندر اسٹیگفلیشن ہونے جا رہی ہے. اسٹیگفلیشن کا مطلب یہ کہ جب مہنگائی بھی بڑھتی چلی جاتی ہے اور گروتھ بھی کم ہوتی چلی جاتی ہے. جو ہم کہہ رہے ہیں نا 5% پہ گرو کرے گا پاکستان, یہ بہت ہی آپٹمسٹک فور کاسٹ ہے. اس کی وجہ یہ کہ روس اور یوکرین کے اندر جب جنگ ہوئی ہے تو اس کے نتیجے میں آئل پرائسز بھی بڑھ گئی ہیں, اور اس کے نتیجے میں فوڈ پرائسز بھی بڑھ گئی ہیں. اور ان دونوں پرائسز کے بڑھنے کے نتیجے میں ورلڈ بینک کے اندر جو دنیا کے ٹاپ اکانومسٹ بیٹھے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح 1970 کی دہائی کے اندر اوپیک کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر اسٹیگفلیشن اور ڈپریشن آئی, اسی طرح اس وقت جو سینکشنز رشیا کے اوپر لگائے جا رہے ہیں جس سے کہ آئل پرائسز اور فوڈ پرائسز بڑھتی چلی جا رہی ہیں, اس کے نتیجے میں گلوبل لیول پر ڈپریشن, ریسیشن اور اسٹیگفلیشن آنے لگی. سوری ٹو سے کہ یہ بڑی نیگیٹو خبریں ہیں, بٹ یہ ریالٹی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور یہ ریالٹی یہی بات ثابت کرتی ہے جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ سرمایہ داری نظام کی جگہ ایک بہتر منصفانہ نظام قائم کیا جائے. تھینک یو سو مچ.